الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے ماں و ملجا جناب احمد مختار حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، اور ولی کی بارگاہ میں گستاخیاں مچ کر ولی دہن میں خدا کی زبان رکھتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک 11ویں شریف کا مہینہ، جس کو نسبت ہے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے نیاز دلاتے ہیں۔ آپ کی تاریخ، آپ کی زندگی کسی سے چھپی نہیں ہوئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ آپ کا بھی جلال، آپ کا جلال بھی، آپ کا کمال بھی، آپ کا حسن بھی، ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ولیوں کے سردار کا لقب ملا ہے۔ جس کو بھی سلسلہ ولایت کا تاج جس کو بھی ملتا ہے، وہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات آپ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے اخیر عمر تک آپ کا جو دین کی خدمات تھی بہت ہی کارگر رہی، اور آپ نے ہماری زندگی کو جینے کا جو سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، وہ بہت ہی انمول ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کر لے تو شاید ہی کبھی وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آپ بیان نہیں کر پاتے تھے، آپ وعظ نہیں کر پاتے تھے، ہمیشہ گھبرائے سے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا، عبد القادر وعظ کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو درس کیوں نہیں دیتا، لوگوں تک دین کی باتیں کیوں نہیں پہنچاتا؟ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب و احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، مجھے خوف سا لگتا ہے، مجھے ڈر سا لگتا ہے، میں ہمت نہیں کر پاتا کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کروں، لوگوں کے سامنے تقریر کروں، لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मुंह खोला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा आपके मुंह मुबारक में, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह शरीफ में 7 मरतबा आपने अपना लुआब दहन डाला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमो करम के दरिया बहाकर आप तशरीफ ले गए। फिर फरमाते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि फिर हज़रत सैयदना मौलाए कायनात बाबुल इल्म हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने भी 6 मरतबा लुआब दहन डाला। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हुजूर, इससे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे तो उन्होंने 7 मरतबा डाला और आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि यह अदब का तकाजा है, अगर अदब का तकाजा ना होता तो मैं भी 7 मरतबा डाल देता। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये सारा वाक़या होने के बाद सुबह में मैं उठकर लोगों के सामने खड़ा हुआ और बोलना शुरू किया तो मेरी जबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे दिल में जो खौफ था, मेरे दिल में जो डर था, वो सारा डर, सारा खौफ मेरे दिल से निकल चुका था। मेरी जबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में अगर पढ़ा जाए, आज कुछ लोग कहते हैं ना कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ नहीं ले जा सकते। एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ नहीं ले जा सकते। आओ मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही वाक़या है। एक मुरीद आया सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, हुजूर मेरे घर में दावत है, आप कल तशरीफ लाइए। आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत कबूल फरमाई। थोड़ी देर में उसी वक्त के लिए और उसी दिन के लिए एक शख्स और आया। उसने कहा, हुजूर मेरे घर में कल फला वक्त पर दावत है, आप तशरीफ लाइए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है। इसी तरीके से रिवायात में आता है कि 70 आदमियों ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, 70 मुरीदों ने एक वक्त के लिए एक दिन में दावत दी कि आप मेरे घर में तशरीफ लाए। गौसे पाक ने सारे लोगों की दावत कबूल फरमा ली, सारे लोगों की दावत कबूल फरमा ली। दूसरा दिन आया, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए। ये सारा वाकया होने के बाद अब दिल में एक, जिसने दावत दी थी, जिन जिन लोगों ने दावत दी थी, उनकी दिल की जो तमन्ना थी वो पूरी हुई। वो तो गौसे पाक हैं। आज अगर कोई पीर, अल्लाह का सच्चा बंदा, नेक बंदा हमारे घर में तशरीफ ले आता है तो हम बड़े ही मसरत के साथ लोगों में बयान करते फिरते हैं, कहते फिरते हैं कि आज मेरे घर फला अल्लाह के वली का, फला बुजुर्ग का आना हुआ था, फला पीर का हमारे घर पे आना हुआ था, मेरे घर वो तशरीफ लाए थे। हम लोगों से बताते फिरते हैं। इसी तरीके से वहां भी वही मामला हुआ। एक शख्स उठा और कहने लगा कि आज मेरा नसीबा चमक उठा, आज मेरा नसीबा चमक उठा। आज सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे घर पर कदम रखा था, मेरे घर पर करम फरमाया था, मेरे घर पे तशरीफ लाए थे। जब दूसरे बंदे ने ये बात सुनी
تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں تمہارے گھر پہ نہیں آئے تھے، میرے گھر پہ آئے تھے۔ تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، نہیں تمہارے گھر پہ کیسے، وہ تو میرے گھر پہ آئے تھے۔ اسی طریقے سے لوگ آپس میں تکرار کرنے لگے، نہیں ہمارے گھر پہ تشریف لائے تھے، ہمارے گھر پہ تشریف لائے تھے، تمہارے گھر پہ نہیں، ہمارے گھر پہ تشریف لائے تھے۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے آپس میں یہ مشورہ کیا، ہم لوگ آپس میں بات کیوں کرتے ہیں، چلتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کس کے گھر پہ تشریف لے گئے تھے، وہ جھوٹ تو بولیں گے نہیں۔ سارے لوگ اکٹھا ہو کر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر پہ گئے تھے، 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 حضور آپ ہی بتا دیں آپ کس کے گھر پہ گئے تھے۔ تو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا درخت کے اوپر دیکھو، درخت کے پتوں پر دیکھو۔ جب لوگوں نے درخت کے پتوں پر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے ہر پتے پر سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک بنی ہوئی تھی، شکل مبارک چھپی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے اتنی طاقت ہمیں دی ہے کہ درخت کے ایک ایک پتے پر میری تصویر بن سکتی ہے، میرا چہرہ بن سکتا ہے، تو اللہ نے مجھے یہ بھی طاقت دے رکھی ہے کہ ایک وقت میں 70 لوگ تو کیا 70,000 لوگوں کے ہاں جا سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دے رکھی ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا فیض ہم پر اتنا ہے کہ ہم 70 لوگوں کے گھر تو کیا 70,000 لوگوں کے گھر پہ بھی جا سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اب ذرا بتاؤ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ایک وقت میں صرف ایک ہی جگہ جا سکتے ہیں، جب ایک غلام کا یہ عالم ہے، غوث پاک کا یہ عالم ہے، کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہو؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا جب میرے غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں تشریف لے جا سکتے ہیں؟ تو میرا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپے چپے گوشے گوشے جہاں ان کی مرضی وہاں وہ ایک وقت میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک وقت میں ایک ہی جگہ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اور نہیں جا سکتے، یہ کہنا بالکل درست نہیں ہوگا، یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی عاشق، کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، تو میں اس بندے کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ ہی اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو ایک وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عاشقوں کا، سارے امتیوں کے درود کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جب میرے غوث عبد القادر جیلانی، اللہ کا ایک ولی، جب 70 لوگوں کے یہاں ایک وقت میں تشریف لے جا سکتا ہے، تو میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ان کی مرضی، چپے چپے گوشے گوشے جہاں ان کی مرضی، وہ ایک وقت میں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم عاشقوں کا، ہم امتیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔